آپ نے منہج بتایا، طریقہ بتایا کہ وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا، میں نام نہیں بتا رہا، میں طریقہ بتا رہا ہوں، تم طریقہ دیکھ کر پہچان لوگے۔ طریقہ کیا بتایا آپ نے؟ ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، یہ اگر کسی کے اندر دیکھو تو سمجھو وہی جنت میں جانے والا فرقہ ہے۔ دیکھو کہ وہ میری سنت کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں، میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے کہ نہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کو ملا کر کے بتایا کہ جو میرا طریقہ ہے وہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر! نام نہیں بتایا، منہج بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ منہج مانے طریقہ، طریقہ دیکھ کر کے پتہ لگا لو کہ یہ آدمی جنت میں جانے والا ہے یا نہیں، یہ فرقہ جنت میں جانے والا ہے کہ نہیں۔ دیکھو کہ اگر وہ نبی کے سنت پر چل رہا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہا ہے، تو سمجھو کہ یہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آگے بڑھی، بعد میں ان سنتوں کے اندر فساد پیدا کر دیا گیا۔ یہاں انسانوں کے دو گٹ آپس میں لڑ جاتے تو کہتے کہ فساد برپا ہو گیا۔ ارے لوگوں نے نبی کی سنتوں میں فساد پیدا کر دیا ہے۔ فساد جانتے کس کو بولتے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ فساد، کھانا رکھا ہوا ہے، تازہ کھانا لا کر کے رکھ دیا گیا کمرے میں، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اب کھانے کی حالت کیا ہو جائے گی؟ کھانے کی حالت خراب ہو جائے گی، کھانا سڑ جائے گا۔ تو کھانا جب تک تازہ ہے کہا جائے گا کہ کھانا صالح ہے، اور کھانا سڑ گیا تو کہا جائے گا کہ یہ کھانا فاسد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آگے بڑھی، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فساد برپا کر دیا۔ سنتوں میں فساد پیدا کر دینے کا مطلب یہ کہ نبی کی سنتوں کو طاق نسیاں کے اوپر رکھ دیا، اور اس کی جگہ پر اپنی باتیں، بزرگوں کی باتیں، شخصیتوں کی باتیں یہ شو کر کے پیش کی جانے لگی کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ بتائیے، وہ بات نبی کی نہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی بات ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ نبی کی سنتوں میں لوگ فساد پیدا کر دیں گے؟ ہاں، نبی کی سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی نبی نے بتایا کہ میری سنتوں میں جب فساد پیدا کریں گے لوگ تو ایک فرقہ رہے گا جو برابر ان کے پیچھے لگا رہے گا، اور جو لوگ سنتوں کے اندر فساد پیدا کریں گے برابر ان کی خبر لیتا رہے گا کہ یہاں تم نے گڑبڑی کی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن زید بن ملحۃ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین لیارز من الحجاز کما تارز الحیۃ الى جحرها ولیعقلن الدین من الحجاز معقل العرویۃ من راس الجبل وان الدین بدأ غریبا ويرجع غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی۔ رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک ویسے کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت زید بن ملحہ اپنے باپ سے روایت کرتے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے، اور ان کے دادا بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ جی، دلیل کہتے ہیں اس کو۔ دلیل کتاب و سنا بھی ہم بتائیں گے کہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ملحہ اپنے باپ سے روایت کرتے، ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے، یعنی زید بن ملحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، زید بن ملحہ اپنے باپ سے، ان کے باپ اپنے باپ سے، دادا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی حالت ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس طرح ہو جائے گی کہ وہ سمٹا کر، آرازہ یا ریزو کا مطلب ہوتا ہے سمٹ جانا، سمٹ جانا، ٹو ریڈیوس، ٹو اسکویز، سمٹ جائے گا، اور سمٹ کر کے کدھر چلا جائے گا؟ جہاں سے نکلا ہے۔ کہاں سے؟ مدینہ سے نکلا ہے، مکہ سے نکلا ہے، حجاز کا ایریا جانتے ہو کس کو بولتے؟ خاص طور سے حجاز کا اطلاق مکہ، مدینہ اور طائف کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ حجاز کا پورا ایریا ہے، مکہ، مدینہ، طائف۔
یہیں سے نکلا. آپ پیدا ہوئے مکہ میں, تشریف لائے مدینہ میں. 13 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے مکی, اور 10 سالہ نبوی زندگی ہے آپ کی مدنی. تو اس طریقے سے یہ 23 سالہ آپ کی جو نبوی زندگی ہے, 13 سال آپ کے گزرے نبوت کے مکہ کے اندر, اور 10 سال گزرے مدینہ کے اندر. آپ طائف بھی گئے, آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, وہ ایک تفصیل ہے, اور بعد میں وہی لوگ ایمان لائے. تو دین کی حالت اس طرح ہو جائے گی کہ وہ سکڑ کر کے ان الدین لا یارز من الحجاز, یہ سمٹ کر کے حجاز میں آ جائے گا. پھر جہاں سے نکلا, کما تارز الحیۃ من الی جوہرہا, جیسے کہ سانپ اپنی بل سے باہر نکلتا. جوہرن کا مطلب ہوتا ہے بل, بل سے باہر نکلتا ہے سانپ, ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, پھر بل کے اندر آ جاتا ہے. ایسے ہی حجاز سے, مکہ سے نبی کی باتیں نکلی, مدینہ سے. بہت غور سے سنیے, ہلیے بھی نہیں, ایک ترتیب ہے, ہل لینا بعد میں. بہت غور سے سنو. دین جہاں سے نکلا ہے, حجاز سے, مکہ سے, مدینہ سے, طائف. آج مکہ کو لوگ بھول گئے, بولو کعبہ کی اہمیت زیادہ ہے یا مسجد نبوی کی؟ بولو, مسجد نبوی کی اہمیت زیادہ ہے کعبہ کی؟ ارے کعبہ کی اہمیت زیادہ ہے. کعبہ میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ نے دیکھا, یا تو 1,000 کے برابر, کہا 1,00,000 کا 1,000. لیکن سب گیت گاتے ہیں مدینہ کا, کوئی کعبے کی تعریف نہیں کرتا, شاعر بھی اپنے شعر میں نہیں کہتا. بتائیے اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اتفاق سے اس کا جانا مدینہ نہ ہو, حج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حج ہو گیا. وہ تو لوگ ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے, ورنہ حج پہلے ہی ہو جاتا ہے. مسجد نبوی میں جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی آدمی اگر کعبہ نہ جائے, اس کا حج ہوگا؟ طواف نہ کرے, حج ہوگا؟ تو مرتبہ کس کا بڑا؟ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر, اس کی اہمیت کچھ نہیں رہ گئی. اب اس کی اہمیت کچھ نہیں رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین وہیں سے نکلا ہے, مکہ سے, مدینہ سے, اور حجاز سے, طائف سے. اور جیسے سانپ باہر نکلتا ہے اپنے بل سے اور گھوم پھر کر کے اپنے بل میں آ جاتا ہے, ایسے وہیں سے نکلا ہے, وہیں چلا آئے گا. اور آپ نے ایک تشبیہ اور بہت پیاری تشبیہ, وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأُرْوِيَّةِ. ارویہ کہتے ہیں پہاڑی بکری کو. ارویہ کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑی بکری. پہاڑی بکری جس طرح پہاڑی کے اوپر رہتی ہے, اور جب صبح نکلتی ہے چرنے کے لیے تو پہاڑی کے نیچے ادھر ادھر چر کر کے پھر من راس الجبل, پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے. یہ دوسری تشبیہ ہے کہ دین اس طریقے سے جہاں سے نکلے گا وہی پہنچ جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ دین کی حالت پہلے کیا تھی, بعد میں کیسی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ان الدین بدا غریباً, ارے دین تو جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے, رسالت کی بات کرتے تھے, آخرت کی بات کرتے تھے, جنت اور جہنم کی بات کرتے تھے, قبر کی بات کرتے تھے, قبر کے عذاب کی بات کرتے تھے, حساب کتاب کی بات کرتے تھے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیا بک رہا ہے, یہ تو پاگل آدمی ہے, یہ تو پاگل آدمی ہے. ہم نے تو باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی, ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں. اچھا, جو بات نہ سنی جائے اس کو اسٹرینج بات بولتے, عجیب بات بولتے, اسی کو عربی میں غریب کہتے. غریب ہمارے یہاں کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. عربی میں غریب بولتے ہیں اجنبی کو, اسٹرینجر کو, اسی کے مغرب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریباً, دین جب نکلا تھا تو اجنبی تھا, لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو کہتے ہیں کون سی بات کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَرْجُو غَرِيبًا, اور آخر میں چل کر کے ویسے ہی غریب ہو جائے گا. کہتے ہیں دیکھو اہل حدیث مٹھی بھر تو ہے. ارے ایک مولوی تو کہنے لگا اگر سارے مل کر کے تھوک دیں اہل حدیثوں کے اوپر تو یہ مر جائیں گے. ارے بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی, یہ بتا رہے ہو کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں, اس وجہ سے ایسا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرْجُو غَرِيبًا, ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا, جس کو کوئی نہیں پہچانتا. اور آپ نے خوشخبری دی فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء, تو خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے الَّذِينَ يُصْلِحُونَ, جو اصلاح کریں گے, مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن سُنَّتِي مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي, میرے بعد میری سنتوں کے اندر جو لوگ فساد پیدا کر دیں گے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سنتوں کے اندر فساد برپا کر دیں گے. نبی کی
بات کی جگہ پر، نبی کی سنتوں کی جگہ پر دوسروں کی باتیں پیش کر کے بولیں گے یہ چیز ہے، یہ چیز ہے شریعت. لیکن وہ غریب لوگ، غریب سے مراد اسٹرینجر لوگ، وہ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک تھوڑی ہی تعداد میں، مگر پیچھے لگے رہیں گے، ان کے اصلاح کریں گے. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. میری سنت کے اندر میرے بعد جو فساد پیدا ہو جائے، من بعد من سنتی، اس کا مطلب میرے بعد میری سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کو ایسے نہیں رہنے دیں گے. یہ اسٹرینجر لوگ، یہ اجنبی لوگ برابر ان کے پیچھے لگے رہیں گے، جو لوگ سنتوں کے اندر گڑبڑی کرتے رہیں گے، اور ان کی اصلاح کے لیے زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، ہر طریقے سے ان سے بات کرتے رہیں گے، ان کی اصلاح کرتے رہیں گے. ہاتھ سے میں نے کیوں کہا، زبان سے کیوں کہا، اور دل سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریق تھا. ارے بھائی، نبی نے کہا میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے بتاتے ہیں. حدیث اس طرح بہت ہی پیاری روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانی فهو مومن ومن جاهدهم بقلبی فهو مومن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے جس بھی امت کے اندر کوئی بھی نبی آیا تو الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، تو ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے، کچھ اصحاب ہوتے تھے، کچھ صحابہ ہوتے تھے. ان صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا نبیوں کے صحابہ کا؟ ویسے میرے صحابہ، ہر نبی کے صحابہ، ہر نبی کے حواریین، ان کا کام کیا ہوتا تھا بتایا گیا. یاخذون بسنتہ، صرف اپنے نبی کے طریقوں کے لیتے تھے. یہ نبیوں کے صحابہ کا طریقہ بتایا گیا. یاخذون بسنتہ، یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اخذ پکڑ لینا ایسے. ویقتدون بامرہ، اور نبی جس بات کا حکم دیتے تھے صرف اسی کی اقتدا کرتے تھے. اور آگے آپ نے فرمایا اس کے خلاف کچھ دنوں کے بعد، نبیوں کے جانے کے بعد، ان سلف کی جگہ پر خلف آ جاتے ہیں، سپوتوں کی جگہ پر کپوت آ جاتے ہیں. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، خلف کی جمع خلوف، بعد میں خلف لوگ آتے ہیں. یہ کیا کرتے صحابہ کرام کے بعد؟ یہ سنت کے اندر گڑبڑی کرنے والے لوگ، ان کا حال کیا ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ بات بولیں گے مگر کریں گے نہیں. یہ جو بات بولتے ہیں ان پر ان کا عمل نہیں ہوگا، یہ صرف گفتار کے غازی ہوں گے، کردار کے میدان میں بالکل زیرو ہوں گے. اور ایک صفت ان کی اور ہوگی، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ ایسی چیزیں کریں گے دین کے نام پر کہ نہ تو قرآن اس کا حکم دے گا اور نہ نبی اس کا حکم دیتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ ناخلف لوگ ہوں گے. اب دیکھیں، ایک طرف نبی کے صحابہ، ان کا حال بتایا گیا، اور پھر بعد میں جو خلف لوگ آ رہے، کپوت لوگ، ان کا طریقہ بتایا گیا. صحابہ کرام کا طریقہ کیا؟ اصحاب یاخذون بسنتہ، نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، نبی جس بات کا امر کرے، حکم دے، صرف اسی کی اقتدا کرنے والے. اور یہ ناخلف لوگ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا انہوں نے حکم پایا ہی نہیں، نبی نے حکم دیا نہیں، قرآن میں اس کا حکم موجود نہیں، وہ کریں گے. یہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ لوگ ایسے کام کریں گے دین کے نام پر کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہوگا، نبی کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوگا. یعنی یہ لوگ سنت کی جگہ بدعت اور قرآن کی آیتوں کے اندر گڑبڑی کر کے
اچھا ایک بات بولتے ہیں ہم ثابت کریں گے قرآن سے. ارے ثابت کرنا الگ بات ہے, ثابت ہونا الگ بات ہے. ثابت ہوتا نہیں ہے, ثابت کرنا الگ چیز ہے, ثابت ہونا ایک الگ بات ہے. ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ثابت ہو جائے. ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا, اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, محدثین نے اس عمل کے اوپر باپ نہیں باندھا اپنی حدیث کی کتابوں میں, تو ثابت کیسے ہوا؟ ثابت ایک ہے ثابت کر دینا, کہتے ہیں ہم نے ثابت کر دیا قرآن سے, ہمارے مولوی نے ثابت کر دیا قرآن سے. ارے ثابت کر دینا اور بات ہے, ثابت ہو جانا اور بات ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ ثابت ہوتا نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہم قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں. جی یہ نقطہ یاد رکھیے. صحابہ کرام کا طریقہ بتایا گیا, بہت غور سے سنیے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اصحاب یاخذون بسنتی, جی صحابہ کرام کا طریقہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اور ویقتدون بامر, نبی جو حکم دے صرف اسی کو لیتے تھے. اچھا خلف جو ہے وہی ما افسد الناس من امتی من بعدی, بعد میں میری امت جو آئی فساد برپا کرنے والی, ان کا کام کیا تھا؟ یقولون ما لا یفعلون. چپ رہو, یہ لوگ کہیں گے مگر کریں گے نہیں. اور ایک چیز اور, وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, اور ایسے کام کریں گے جن کا حکم نہیں ہوگا. اب پوچھا جائے یہ آپ کیوں کر رہے ہو مولوی صاحب, یہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے ہے نا دین ہے. ارے بھائی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ کر رہے ہو دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ بولے نہیں قرآن میں نہیں ہے. پھر حدیث میں ہے؟ بولے نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے. پھر یہی دونوں چیزیں تو وہی ہیں, یہ اور کہاں سے لائے؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تیسرا کوئی بھی بات کہے گا وہ دین نہیں ہوگی. ارے دین وہی ہے جو اللہ بولے عرش سے, اور دین وہی ہے جو رسول بولے فرش سے, اور ان دونوں کے علاوہ جو کوئی کہے کوئی بات اگر وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی قدر و قیمت, کوئی اہمیت نہیں ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں مانتے ہو تو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرو کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ یا تو عرش والے کا فرمان یا فرش والے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس لیے کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے, کوئی بات بیچتا ہے, تو زبان رسول سے وہ بات پہنچائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ارے میرا نبی تو ایسا ہے, میں نے اس کو ایسا پوسٹ دیا, ایسا عہدہ دیا ہے کہ وہ جو بولتا ہے اس میں اس کی خواہش کی آمیزش نہیں ہوتی. وہ جو بولتا ہے وہ میری بات ہوتی ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بات میری ہوتی ہے. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مقام نہ کسی شخصیت کو حاصل ہے, نہ کسی امام کو حاصل ہے, نہ کسی پیر کو حاصل ہے. دنیا کے کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے. اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا پر بلایا, اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا, کوئی معمولی ہستی ہے؟ کاش لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے. ارے ہمارے پاس ہمارا رسول ہے, ہمیں دوسری جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟